جو تھے وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتی. ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے. معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں برباد کر دیتی ہے. اللہ کے نبی کا ہر سے ابھی با کمال ہے، لیکن ابو بکر ہے. جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا. تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے. تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مذمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے، اس کو قرار واقع سزا دیجئے. وہ بدترین انسان ہے روئے زمین پہ، اور اس سے کوئی روح رعایت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو. اداروں کو اس پر فی الفور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے، اپنی گود میں رکھا اور حضور استراحت فرما. اب جب کی سانس اٹھنے لگی، وہ بھی چونکہ اس سراغ نہیں تھا، اور وہ کبھی سراغ سے باہر آتا کبھی سراغ سے باہر آتا، جا بجا سراغ تھے. تو جب اس کی سانس اٹھنے لگی اور اس نے دیکھا کہ جس راستے سے جاتا ہے مسدود پاتا ہے، تو ایک جگہ اس نے انسانی گوشت دیکھا اور اس نے ڈر لگایا وجود کو برقرار رکھ پائے. یہ کوئی تماشا لبے بام پھوڑا ہے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے. حضرت عمر کی جو روایت اس پہ لفظ ہے مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو جائے. ضرور یتنرک، اپنی ٹانگ کو حرکت نہیں آنے دی. تب یتعرک مخافۃ ان یتنبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو. حضور کی نیند میں خلل، سانپ نے ٹانگ لگایا اور ایڑی ہٹی نہیں، وہ پیچھے ہٹ کے ٹنگ مارتا ہے، اور حضرت ابو بکر پوری قوت سے ٹیڑھی کو دبایا ہے. حضرت تصور تو کرو، عشق کی بات تو سارے کہتے ہیں عشق ابو بکر سے سیکھو. یہ ہے وہ اپن کی کہانی. حضرت ابو بکر صدیق نے زور سے ریڑھی رکھی ہے اور سانپ جو ہے وہ ہٹ کے ٹنگ مار رہا ہے اور زہر جسم میں سرایت کر رہا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اپنی ٹانگ کو جنبش میں نہیں آنے دیتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے. سارا دھیان جب تک کیا کہ ٹانگ کو جنبش نہ آئے. بے اختیار آنسو نکلنے پڑے اور حضور کے چہرہ نور پہ گرے. دھیان چونکہ ادھر لگا تھا، آنسو ادھر سے نکلے، حضور کے رخسار پہ گرے. حضور بیدار، اور حضور نے فرمایا مارے گا یا ابو بکر. ابو بکر کیا ہوا؟ ابو بکر کیا ہوا؟ انسان دکھوں میں بھرا پڑا ہو، تکلیف پہ تکلیف گزر رہی ہو، اور کوئی پوچھ کے تو انسان پھٹ پڑتا ہے، بہت جلدی بولتا ہے. پھر اس کے القاب، اس کا نام اور اس کے لیے جو بولنے کا سٹائل ہے وہ بول جاتا ہے. وہ جلدی اپنا ٹکڑا بیان کرتا ہے. لیکن یہاں پیار کی کہانی اتنی دل آویز ہے، اللہ اکبر. یہ حضرت جمعہ کی روایت پڑھ کہ یوں ایڑی زور کے ساتھ سوار پہ رکھی ہے، بل پہ رکھی ہے، سام ہٹ کے ٹانگ لگا رہا ہے. ساری توجہ ٹانگ کی طرف ہے، کہیں ہل نہ جائے اور حضور بیدار نہ ہو جائے. اور اچانک آنکھوں سے آنسو ٹپ کے حضور کے رخسار پہ گئے. آقا کہیں بیدار ہو کے پوچھتے ابا لگا یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو حضرت ابو بکر کیا بولتے؟ لطیر تو فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہو، میرا باپ بھی آپ کے قدموں میں قربان ہو. سامنے مجھے ڈس دیا ہے. اللہ اکبر. ادب کی اس سٹائل کو چھوڑا، محبت کے اس انداز کو ہنگامی آنت میں بھی ترک نہیں ہونے دیا. گفتگو کا سلیقہ اور بات کرنے کا جو طریقہ ماضی میں تھا، آج نوسے ملغوز رکھا اور اسی سٹائل سے بات کرتے. میری ماں بھی آپ کی قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور. حضور مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قدم اٹھاؤ. قدم اٹھایا تو آقا کریم نے اپنا لعاب دہن ٹکا دیا.
اور حضرت ابوبکر صدیق کا درد بھی جاتا رہا، زہر کے اثرات بھی ختم ہو گئے، اور جب آپ کا آخری وقت آیا تو وہ دوبارہ عود کر آئے، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کا سبب وہی سانپ کا ٹاک تھا۔ اللہ اکبر! عاشق کی موت آئی ہے اور عاشق دنیا سے رخصت ہوئے تو وہی لمحے دوبارہ لوٹ آئے، وہی سانپ کے جو ہے وہ زہر کا اثر سرایت کرنے لگا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر کا جب آخری وقت تھا تو غاری سور کی ساری یادیں پھر تابع ہونے لگی۔ اللہ اکبر! تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضور 3 دن تک اور 3 رات اس غار میں رہے۔ اب یہ ڈھونڈتے رہے ادھر گئے ہوں گے، ادھر رہے ہوں گے۔ پھر ان کے کھوجی نے کہا کہ نشان تو ادھر جا، اور ان کو لے کے وہ غار سور کی طرف بڑھ گیا اور باہر چڑھ گیا۔ غار سور کے آگے جب گیا تو وہاں تک نشان تھے۔ آگے ایک جھاڑی تھی جس پر پالا جو ہے وہ جالا تن لیا تھا عنکبوت نے، مکڑی نے، اور فاختہ نے انڈے بھی دے دیے۔ تو اب وہاں ان کا گمان ہوا کہ اگر یہاں سے اندر گئے ہوئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ جاتا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ فاختہ تو انسانی وجود کو دیکھ کر جڑ جاتی ہے، تو یہ فاختہ میں اٹھے نہیں۔ اب جنہوں نے غار سور دیکھی ہے ان کے ذہن میں سارا نقشہ ہو گیا ہوگا، اس تصور میں ڈوب رہے ہوں گے۔ وہ یہاں بیٹھ کر مصطفیٰ میں نہیں بیٹھے، غار سور کے آگے بیٹھے ہوئے ہوئے کہ وہ کیا منظر ہے۔ اللہ اکبر! تو غار اوپر سے نیچے آتی ہے اور نیچے تھا نئے غار، اور جو غار کے اندر بیٹھے ہو سامنے جو پلیٹ فارم بنا ہوا ہے اس کے اوپر چلتے پھرتے باتیں کرتے وہ سارے لوگ نظر آتے اوپر والے کو جو غار کے اندر بیٹھے، اور جو باہر ہے ان کو غار کے اندر کچھ نظر بھی آ یہ تو غار کے اندر اندھیرا۔ اور دوسری بات اگر دیکھنا بھی جانیں تو چھپ کر کے دیکھنا پڑتا ہے، اپنے نیچے جھکیں اور پھر اندر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے گا، اور وہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا مشرکین چل رہے ہیں، ان کی آوازیں بھی آ رہی ہے، وہ ان سے کہا کہ حضور یہ کیا ہوا؟ اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا، قرآن بتاتا ہے دونوں میں سے ایک جب اس کو جب فکر لاحق ہوئی، ایک ہوتا ہے اپنی جان کا خوف، اس کو خوف کہتے ہیں، جو دوسرے کے لیے ہوتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور کی جان کی فکر تھی۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، قرآن نے اس کی حکایت، لا تحزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ ابر کا فرمایا، ابو بکر تو ان دو کے بارے میں کیا کہتا ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن کا تیسرا؟ اور وہاں سوچتے رہے آگے کدھر گئے ہیں، آگے کدھر گئے ہیں، اور رات سامنے گزر گئے، اور حضور ان کو دیکھ رہے، ابو بکر صدیق ان کو دیکھ رہے۔ میرے استاد تھے فرمانے لگے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے چھپ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اس دار میں ہمیں حضور تب نظر آتے ہیں کہ وہ چھپ کے دیکھتے، اور اگر وہ چھپ کے دیکھنے کی عادت رکھتے تو مکے میں ہی دیکھ لیتے، مکے میں ہی دیکھ لیتے۔ اس لیے انہوں میں چکنا نہیں تھا، اور جو چکنا نہیں جانتا وہ نبی کو دیکھ نہیں پاتا، اور جو چکتا ہے بلال دیکھ لیتا ہے، عمار دیکھ لیتا ہے، ابو بکر دیکھ لیتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ تو وہاں مکے میں نہیں دیکھ سکتے، ابھی تو قرآن دیکھا نا، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ محبوب یہ جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کے دیکھنے کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، میں خدا کو کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ رہے۔ یعنی ان کو تو زیادہ توجہ تو کریں، قرآن مجید کے اس اسلوب کو تو ملاحظہ کیے، وَتَرَاهُمْ، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور وہ نہیں دیکھ رہے، آپ کو لگتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں سمجھتی ہے دیکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا وہ نہیں دیکھ رہے۔ جنہوں نے جاؤ تو اپنے جہاں دیکھا دیکھے،
جنہ ویکھیا نہیں ہو کرم کرنا، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرم کرنا، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے وے، جڑے محرل راز حقیقت تے اور راز حقیقت کھول۔ یہ نے دیکھا نہیں تھا، دیکھا تو بلال حبشی نے تھا، دیکھا تو عمار ابن یاسر نے تھا، دیکھا تو حضرت مقداد نے تھا، دیکھا تو ابو بکر صدیق نے تھا، دیکھا تو فاروق اعظم نے۔ تو یہ دیکھنا ہے، تو یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں دیکھ لے۔ وہ جھکتے تو دیکھتے، جو جھکنا نہیں جانتے وہ دیکھنا کیسے چاہتے؟ تو کسی کو دیکھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑتا ہے، اپنا آپ جب تک مٹے گا نہیں تو کوئی دکھائی نہیں دے گا، جب مٹ جاؤ گے تو جلوہ یار بھی دکھائی دے گا، جلوہ امین بھی دکھائی دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو 3 وہاں گزارے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کو، روتے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر کر، کہتے تھے کہ ابو بکر مجھے غار کی ایک رات والی وہ نیکی دے دیں، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے گئے۔ عمر مومن سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن تاروں بھری شمس تھی اور حضور علیہ السلام میرے کاشانہ دور میں تھے، کاشانہ رحمت میں تھے، تو ایسے تاروں پہ نظر پڑی تو میں نے حضور سے سوال کیا، حضور تاروں جتنے نیکیاں میں کسی کی ہوئی؟ چمکتے ہوئے ستارے، تا حد نظر پھیلا ہوا آسمان، تو بے سہتا میں نے کہا حضور ستاروں جتنے نیکیاں میں کسی کی ہوگی؟ حضور نے برجستہ کہا ہاں عمر کی۔ تو کہا میرے سوال کے پیچھے ایک آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ تو ایک انوکھا جہاں ہے، ایک انوکھی کائنات ہے، اور پھر باپ بھی ابو بکر ہو اور بیٹی بھی صدیقہ کائنات، پھر ان کی محبت، اللہ اکبر۔ تو کہا حضور آسمان کے ستاروں جیسی دیکھیے بھی کسی کی ہوگی؟ اور آرزو یہ تھی، کہا یہ سننا چاہ رہے تھے کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا، لیکن حضور نے کہا عمر کے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش سی ہو گئی، خاموش اس لیے ہوئی کہ توقع کے مطابق جواب نہیں تھا، آرزو کچھ اور تھی، جواب کچھ اور ملا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری تو آرزو تھی کہ میرے باپ کا نام لیا جائے گا۔ کہا عمر کی عمر پر کی نیکیاں تیرے باپ کی ایک شب کی نیکی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا پانی ہوتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا پانی ہوتا، اور جس نے غسل بھی نہیں کیا وہ حضرت صدیق عمر پہ بات کرتا۔ یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں، وہ عمر اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لو کان آبادی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کے سر پہ نبوت کا تاج سجتا تو وہ عمر کے سر پہ سجے۔ عمر اس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ عمر جائے اہل جنت ہے۔ لوگوں سے کہا تو وہ جب نیک لوگوں کی بات کیا کرو تو میرے عمر کی بھی بات کیا کرو، میرے عمر کا ذکر بھی چھیڑا کرو۔ وہ عمر اللہ اکبر جو مراد اصول ہے، وہ کیا کہہ رہے، کاش میں ابو بکر کے سینے پر اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہ شان ہے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر سے کہا ڈرنے کی ضرورت، اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت ثابت ہے قرآن کی ادھی نص کے ساتھ۔ جب اپنے صاحب سے کہا، صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اکبر، یہ تھا خال کا۔ اور اقبال کہتا ہے ثانی سنین و بارو بدر قبر، اب بدر کی کہانی آئے۔ بدر میں 313 صحابوں کو لے کر حضور آئے، جب کفار 1000 کے لشکر جرار کو لے کر پہنچے تو حضور کے لیے ایک چھپر بنایا گیا، عریش، وہ لکڑیوں کا ایک سایہ کیا گیا، اور وہاں حضور کو بٹھایا گیا کہ کوئی ذرا اپنا حضور کو پہنچے، جنگ کا کوئی نقصان بڑھے تو کوئی حضور تک نہ پہنچے، تو حضور یہاں آرام کریں گے، یہاں ٹہلیں گے، یہاں سے حضور کمان کریں گے۔ وہ آج چکر میں ہوتا نا کنٹرول روم، اور حضور کا بنایا۔ اب حضور کا پہرا پہنچتے تو سارے لوگ جادے بارنے آئے تھے نا،
سارے لوگ جانے والے آئے تھے، کوئی بھی بزدل نہیں تھا، کوئی بھی کمزور نہیں تھا، لیکن اب حضور کا پہرا کون دے؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا، حضرت ابوبکر بڑھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ حضرت علی سے پوچھیے، مسجد کوفہ میں بیٹھے ہیں، ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے، ایھا الناس من اشجع فی هذه الامہ، من اشجع هذه الامہ، لوگوں بتاؤ اس امت میں سب سے بہادر شخص کون ہے؟ جس طرح لوگوں نے بلان پا یار آپ ہی، اس نے فرمایا نہیں، اس امت میں سب سے بہادر شخص کا نام ابو بکر ہے، سب سے بہادر شخص کا نام بکر کا۔ وہ کیسے؟ آپ اسد اللہ ہے، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہے، تو سب سے بہادر شخص ابو بکر۔ حضرت علی فرمانے لگے جب حضور نے کہا نا، جب حضور مسجد عریش میں وہ چھپر کے نیچے، اس عریش کے نیچے حضور کو جگہ، اب حضور کو جگہ تیار کی گئی اور وہاں حضور تشریف فرما ہوئے، تو کہا گیا کون حضور کا پہرا دے گا؟ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، اس لیے نہیں کہ کوئی جان نہیں دینا چاہتا، ڈیوٹی بڑی حساس تھی، کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے، دیکھنا کوئی مجھے مار بھی آگے جائے گا تو جائے گا تو صحیح، تو یہ سارے کہہ رہے ہیں کوئی مجھے کاٹ کے آگے نہ بڑھ جائے، اور قیمتی اساس سرمائے کو نقصان نہ پہنچے، جان رحمت عالم کو نقصان نہ، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت ابوبکر آگے بڑے، کہا پیدا ہوگا، یعنی کوئی مجھے کاٹے گا تو آگے، میری تلوار توڑے گا تو آگے چڑھے، تو باعث امت کا سب سے بہادر شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ پھر جب یہ بدر کے اندر جس طرح حضور علیہ السلام پر کیفیات تازی ہوئی، حضور اللہ کے بارگاہ میں دعا مانگتے، اور ایسی دعا آج تک کسی نے نہیں مانگی جو میری حضور، اللہم ان تغلق هذه العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے قیامت تک تجھے بھی خدا کوئی نہیں کہے گا۔ اور حضور اس قدر آوازاری کرتے ہیں کہ حضور کی چادر سے ڈھل کے کندھوں پہ، کندھوں سے مبارک پیٹھ پہ آ جاتا، اور حضرت ابوبکر پھر اٹھا کے سر پہ رکھتے، کہتے ہیں حسب ہوگا، حضور بس کرو، اللہ مدد کرے۔ لیکن حضور کے آوازاری کیے جا رہے، اے اللہ اس دھرتی پہ تیرے نام لیوا یہی ہے، اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی کوئی خدا نہیں کہے گا، اور حضور آوازاری کیے جا رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بار بار چادر سر پہ رکھتے ہیں، اگر اچانک حضور اس کر آئے، عرش یا ابا بکر، ابو بکر بشارہ، تو وہ جبریل آ گئے ہیں، اللہ کی مدد لے کر آ گئے، اللہ اکبر۔ تو بدر میں حضرت ابوبکر صدیق حضور کی قربت میں رہے، غار میں حضور کی قربت میں رہے۔ اور اقبال نے تیسری بات کہی، ثانی اثنین غار و بدر و قمر، جب آخری وقت آنے لگا تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت علی کو بلایا، علی ایزانا مت، علی جب میں فوت ہو جاؤں۔ خطیب بغدادی نے لکھا ہے، امام سیوطی نے لکھا ہے، باقی لوگوں نے، حضرت انس سے بھی روایت ہے، حضرت انس نے، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے ان ہاتھوں سے غسل دینا جن ہاتھوں سے غسل کو دیا تھا، اللہ اکبر، اور پھر میرا جنازہ پڑھنا اور حضور کے روضے پہ لے جانا، دیکھنا وہ اشارہ مل جائے تو اندر دفن کر دینا، پر میں جنت البقیع میں تدفین کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ وصال ہو گیا، فجعلی مسترجع، حضرت علی آئے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے، اور رب سے کپڑا اٹھایا، طاف اور گوری سوئی سیج پہ مکھ پہ ڈالے کھیس، نافن بر چل خسرو تو دیس اپنے انسان جبی پر دیس، جعلی مسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضور کی خلافت آج ہم سے رخصت ہو رہی، اور پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھا۔ گنبد خضرا میں بنا ہے، قبہ انور میں بنا، اس وقت گجرا تھا، اس کو دروازہ لگا تھا، دروازے پر تالا لگا کے رکھا جاتا تھا، ضرورت کے وقت کھولا جاتا، پھر جنازہ اٹھا کے حضور کے روضے کے سامنے رکھ دیا، سب صحابہ موجود ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ لوگوں نے حضور پہ درود پڑھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا ابو بکر یستاذن، یہ ابو بکر ہیں، آپ کی قربت میں دفن ہونے کی آرزو رکھیں، ان کا جنازہ حاضر ہے، اللہ اکبر۔ ازا مرن تاکید آتا میت یاد ہوئے تو پی ہوئے،
میت یاد سے ہوئے تھے پئی ہوئے. جو حضرت ابوبکر صدیق کی لاش ہے پڑی, صحابہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, حضور پہ درود پڑھتے تھے اور ساتھ بولتے یا رسول اللہ ھذا ابو بکر یستأذن, یہ ابو بکر ہیں, آپ کی غربت میں دفن ہونے کی تمنا لیے حاضر ہے, کیا حکم ہے, اور منتظر کھڑے. راوی کہتا ہے, خطیب بغدادی نے لکھا ہے, امام زیدی نے لکھا ہے, خاتم المحدثین امام سیوطی لکھتے کفایت الطالب اللبیب فی غزائز اللبیب میں, کہ جب یوں ہاتھ باندھے انتظار کر رہے ہیں, پھر کیا ہوا کہ تالا خود بخود کھلا, پھر خود کھل کے گرا, پھر پوری کھلی, پھر دروازہ کھلا,